اب آئیے اس وقت ہمارے سامنے ہمارے روبرو، چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، ایک عالمی شخصیت سے ہم اور آپ ملاقات کرنے کا شرف حاصل کریں، جن کی علمی، ادبی اور فکری شخصیت سے میں کما حق کو واقف تو نہیں، لیکن شعر و ادب کے حوالے سے میں ان کی شخصیت سے واقف ہوں، اس لیے کہ صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے جو معتبر اور مستند رسائل و جرائد ہیں، قریب قریب وہ میری نظر سے گزرتے ہیں۔ میں نے ان کا کلام پڑھا بھی ہے، چاہے وہ غزل کی شکل میں ہو، نعت کی شکل میں ہو، حمد کی شکل میں ہو، منقبت کی شکل میں ہو، اور یہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے نقاد و محققین نے ان کی شاعری پہ، ان کی فکر و فن پہ اپنی رائے پیش کی ہے اور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ علامہ سید اولاد رسول قدسی صاحب قبلہ، جنہیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہمارے دل کے تپش سے چراغ جلتے ہیں، ہمارے دل کے تپش سے چراغ جلتے ہیں، ہماری تشنا لبی مئی کدے بناتی ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ عالمی شخصیت کے مالک شعر و ادب کے حوالے سے جن کی حیثیت اور جن کی شخصیت عالم اسلام کے لیے محتاج تعارف نہیں، میں حضرت علامہ سید اولاد رسول صاحب قدسی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قائد اہل سنت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلى آلہ وصحبہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم، خلیفۃ اللہ اعظم، فخر آدم و بنی آدم، رسول ہاشمی وقار، سرکار ابد قرار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین و ناظرین، یہ بلا شبہ میری خوش بختی ہے کہ ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب نے ہمیں یہ ضروری موقع فراہم کیا کہ ہم حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کے عرس سراپا قدس میں کچھ اظہار خیال کروں، آپ کے عظمت شان بیان کروں۔ یہ میرا جملہ الفاظ کی بازیگری پر مشتمل نہیں، میرا جملہ الفاظ کی بازیگری پر مشتمل نہیں کہ حضور قائد اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی قطعی ایک کتابچہ نہیں ہے کہ میں 2-4 منٹوں میں یا کوئی اور خطیب یا مقرر چند منٹوں میں بیان کر سکے۔ آپ کی پاکیزہ زندگی
بلا شبہ ایک بحر ناپیدا کنار سے کم نہیں۔ آپ کی خیال طیبہ کہ اگر ایک گوشے میں گفتگو کی جائے تو کئی دن کئی راتیں چاہیے۔ بہرحال میں حاضر آیا ہوں، مختصراً انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ چیدہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ایک جملہ عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ اگر اس جملے کی صداقت دیکھنی ہو اور اگر یہ جملہ کسی ذات پہ صادق آتا ہے تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ بلا شبہ قائد اہل سنت حضرت علامہ اشہد القادری علیہ رحمت و رضوان اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ اپنے عہد کی عظیم شخصیت کی فہرست میں ان کی شخصیت کئی جہتوں سے ممتاز دکھائی دیتی ہے۔ ان کی ذات تا حیات پورے عہد پر حاوی رہی۔ حق نوازی اور باطل سوزی ان کی کتاب حیات کا پیش لفظ تھا۔ انہوں نے حق کے چہرے کو کبھی گرد آلود ہونے نہیں دیا اور باطل کے پنپنے کی راہ مسدود کر دی۔ میں اس لیے آج ایسا بول رہا ہوں۔ آج بڑے بڑے لوگ حق گوئی کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلکی اعلیٰ حضرت کا اپنے آپ کو پیروکار اور ناشر بتاتے ہیں، مگر حال یہ ہے جس تھالی میں کھاتے اسی تھالی میں چھید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن لائق ست تحسین بلکہ لائق تقلید ذات ہے قائد اہل سنت کی کہ آپ نے کبھی زندگی بھر مسلک کا سودا کیا، نہ آپ نے کبھی حق کے چہرے کو غبار آلود ہونے دیا، بلکہ آپ نے باطل کے پنپنے کی راہ مسدود کر دی۔ ان کا علمی تفرد اور مسلکی تسلط صورت سے زیادہ آشکار تھا۔ ان کا دل صرف اور صرف ملی و جماعتی مفاد کی دھڑکا کرتا تھا۔ ان کی ذات ملت کے لیے نسیم صبح تھی، باد صبا تھی۔ وہ جدھر سے گزرتے تھے خوش عقیدگی کے نور سے وہ رہ گزر منور ہو جاتی تھی۔ انہوں نے مناظراتی ادب کو جو اسلوب دیا ہے، جو سلیقہ طریقہ قرینہ بخشا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ زلزلہ برپا کر دینا، زیر و زبر کر دینا، یہ سب محاورے ہیں۔ ان محاوروں کو محسوس پیکر عطا کرنے میں جو انہوں نے کردار پیش کیا ہے، یقیناً یہ ہم کہنے پر حق بجانب ہے، یہ ہنر انہیں من جانب اللہ عطا ہوا تھا۔ اس کی نظیر سے عصر حاضر خالی نظر آتی ہے۔ ایک مناظرے کے لیے علوم و فنون کا کتنا سرمایہ درکار ہوتا ہے، علمی دنیا اس سے خوب واقف ہے۔ اگر میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا جن جن حضرات نے حضور قائد اہل سنت کا دیدار کیا ہے، ان کی پاکیزہ حیات کو دیکھا ہے، وہ میرے اس بات پہ 100% اتفاق کریں گے کہ ان کا ذہن کمپیوٹر سے بھی تیز چلتا تھا۔ ہم کتابیں پڑھ کر الماریوں میں رکھ دیتے ہیں، مگر وہ کتابوں کو اپنے ذہن کی تجوریوں میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ ان کا حریف ہمیشہ ان سے خوف زدہ رہا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے افکار و خیالات کو پہلی بنا کر کبھی پیش نہیں کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ خود کو کھلی کتاب کی طرح رکھا۔ رہی بات ان کے عقیدے کی پختگی، آج تو بڑے بڑے لوگ پختہ عقیدہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے کو ٹناٹن سنی کہلاتے ہیں، مگر ان کے حالات ایسے ناگفتہ بھی ہیں کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ مگر یقین جانیے یہ 100% صحیح ہے کہ حضور قائد اہل سنت کے عقیدے کی پختگی، مناظراتی شعور
اور فقہ رضا سے جنون کی حد تک وابستگی یہ ایسی چیزیں ہیں جو انہیں ہجوم میں نمایاں کرتی ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا ہے، مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ عامر عثمانی جو تجلی کا مدیر گزرا ہے، دیوبندی نے حضرت رئیس القلم حضور قائد اہل سنت کی کتاب زلزلہ پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں یہ نصیحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ زلزلہ تسلیم کر کے اگر وہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ بریلوی عقائد کی سند دیوبندی علماء سے مل جانے کے بعد بریلوی عقائد کی صحت قطعی ہو گئی، تو یہ ایک مغالطہ ہوگا جس میں ان جیسے معقولیت پسند کو ہرگز نہ پھنسنا چاہیے۔ غلوی عقائد بفرق مراتب دونوں گروہوں میں ہے۔ مذکورہ باتوں کا جو میں نے ابھی پیش باتیں کی عامر عثمانی کی، حضور قائد اہل سنت نے جو جواب دیا ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ آپ نے جواب میں لکھا، خدا شاہد ہے کہ زلزلہ تسلیم کرتے وقت یہ بات میرے حاشیے خیال میں بھی نہ تھی کہ میں دیوبندی علماء سے اپنے عقائد کی سند حاصل کرنے جا رہا ہوں، بلکہ اس کتاب کی تصنیف سے میرا مدعا صرف اتنا تھا اور ہے کہ دیوبندی علماء جو توحید و سنت کے تنہا ادارہ دار بن کر دوسروں کو مشرک سمجھتے ہیں، انہیں دنیا کے سامنے اچھی طرح بے نقاب کر دیا جائے کہ اپنے کردار کی آئینے میں وہ خود کتنے بڑے مشرک ہیں۔ رہ گیا اپنے عقائد کی صحت کے لیے سند تلاش کرنے کا مرحلہ، تو اس کی احتیاط انہی لوگوں کو پیش آ سکتی ہے جو بے سند ہوں، اور یہاں تو خدا کا شکر ہے کہ ائمہ دین و ملت کے تبسط سے کتاب و سنت کی سند بہت پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے اب مزید کسی سند کی ضرورت ہی کیا ہے، اور وہ بھی معاذ اللہ علماء دیوبند کی سند جو خود الزامات کی زد میں ہے۔ حضرات سامعین ناظرین، حضور قائد اہل سنت نے جہاں اردو زبان و ادب کو موضوعات کے اعتبار سے وسعت دی ہے، وہیں مناظراتی ادب کو بھی نئے اسلوب اور نئے آداب سے آشنا کیا ہے۔ ہر چند کہ یہ چیزیں مناظرے کے اصول میں شامل ہیں، پھر بھی ان کے انداز و اسلوب نے مناظراتی ادب کو متاثر کیا ہے۔ ایک مناظر کو ہر اعتبار سے وسیع العلم، وسیع المطالعہ اور وسیع النظر ہونا لازمی ہے۔ حضور قائد اہل سنت نے مناظراتی دنیا میں اپنے کسی حریف کو بھی سر اٹھانے نہیں دیا۔ میں نے خود اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس وقت نہ میں عالم تھا، نہ میں دینی طالب علم تھا، میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ میرے والد گرامی حضرت مفتی اعظم اڑیسہ، خلیفہ حضور مجاہد ملت حضرت علامہ سید شاہ عبد القدوس علیہ رحمت و رضوان مجھے ساتھ لے گئے تھے کٹک کے مناظرے میں۔ 2 مناظرے کٹک میں ہوئے، ایک مناظرہ مولوی شاہ دیوبندی کے ساتھ تھا اور دوسرا مناظرہ طاہر گیاوی کے ساتھ تھا۔ پہلے مناظرے میں، دونوں مناظرے میں سرکار مجاہد ملت میرے مرشد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ صدر مناظرہ تھے، اور میرے مرشد گرامی سے متعلق میرے والد گرامی کے تلمیذ ارشد حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی پاسبان ملت فرمایا کرتے تھے، حضور مجاہد ملت مناظرے کو سونگا کرتے تھے، اور آپ نے صدارت مناظرہ کا فریضہ بہت خوبی انجام دیا۔ مجھے بات یاد آ گئی، اس مناظرے میں، کٹک کے مناظرے میں مولوی شاہ دیوبندی مناظر تھا دیوبندیوں کی طرف سے، اور سرکار مجاہد ملت حضور قائد اہل سنت سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور وہ اپنا معتبر سمجھتے تھے، اور ان دونوں مناظروں میں نے خود دیکھا ہے سرکار مجاہد ملت نے علامہ ارشد القاری علی عبد الرضوان کو مناظر کے حیثیت سے مدعو کیا، اور جب ارشاد نے یہ کہا تھا دوران مناظرہ کہ ارشد تم مجھ سے کیا بات کرو گے، تم ارشد و ارشد مشتق ہو، میں ارشاد ہوں، ارشاد میں مصدر ہوں، تم سے ہی نکلے ہو، اس سے پہلے کہ حضور قائد اہل سنت جواب دیتے، میرے مرشد گرامی سرکار مجاہد ملت بول پڑے کہ ارشد القادری
یہ فوراً جواب دو ارشاد کو کہ تجھے نہیں معلوم المصدر کالمخنث لا یذکر ولا یؤنث. یقین جانیے جب یہ جواب دیا ہے علامہ اشرف القاری عبدالرضوان نے تو ارشاد کا حال ایسا تھا، ایک رنگ آتا تھا اور ایک رنگ جاتا تھا. فَبُہِتَ الَّذِي کفر والا منظر سامنے آ گیا اور ارشاد بری طرح شکست خوردہ ہو کر ایسا شکست خوردہ ہوا کہ یہاں تک کہ کٹک کے اڑیسہ کے دیوبندیوں نے بھی اسے کرایہ تک نہیں دیا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضور قائد اہل سنت میں کوئی شبہ نہیں، آپ نے کئی مناظرے کیے، ہر مناظرہ آپ نے جیتا، مناظرے میں کامیاب رہے، اپنے حریف کو آپ نے ناکوں تلے چنے چبوائے. لیکن افسوس کہ آپ کے مناظری کی رداد، کسی مناظری رداد میں نے اب تک باضابطہ مستقل کسی کتاب میں نہیں دیکھی. اگر چھپی بھی ہے تو وہ مختصراً ہے، تفصیل نہیں ہے. جبکہ حضور قائد علیہ سنت نے اپنی خود ایک تحریر میں اپنے کامیاب مناظرے کا ذکر اس طرح کیا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ قلم بند فرماتے ہیں، اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ میں نے حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں گزارا ہے. سفر و حضر میں ان کی حمل کعبی کا 12 شرف حاصل ہوا ہے. خصوصیت کے ساتھ 12 مناظروں میں ان کے ساتھ میں نے سفر کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں 8 مقامات پر میں نے حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی صدارت میں کامیاب مناظرہ کیا ہے. یہ بالکل امر واقعہ ہے کہ مناظرہ کی اصول و رموز، بحث و استدلال کے ضابطے اور گفتگو کے قواعد و آداب کا جو بھی سرمایہ میرے پاس ہے وہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کا عطا کردہ ہے. حضور قائد علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات کثیر کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے تمہید میں بتایا تھا، اور ہر جہت بصیرت، حکمت اور تدبر سے لبریز ہے. انہیں جاننے کے لیے اسی علم وسعت علم و مطالعہ اور کہنا قلم کی ضرورت ہے کہ لکھا جائے. رئیس القلم کی حیات کے مطالعے سے ایک قاری کو یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کسی طرح دشواری نہیں ہوتی کہ وہ اپنے عہد میں رضویاتی فکر و شعور کے سب سے صحت مند سفیر تھے. وہ ہمیشہ دلائل و براہین کی زبان میں اس پہلو کو شدت سے اجاگر کرتے رہے، اور فکر و شعور کے ہی سرمایہ ایسا ہے جس میں اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کو آئینے کی طرح دیکھا جا سکتا ہے. حضور قائد علیہ سنت اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے فکر کی ترویج و اشاعت ان کی حیات کا بلا شبہ قابل تقلید روشن اعلامیہ ہے. اور آپ بطور فخر و ناز کہتے تھے میں بریلوی ہوں اور مسلک اعلی حضرت کا میں ناشر ہوں. آپ کے ان جملوں سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کا پیروکار کہتے ہیں اور مسلک اعلی حضرت کی بے کنی کرنے میں ذرا برابر بھی شرم نہیں محسوس کرتے. سیدی اعلی حضرت کی حیات و خدمات پر مشتمل ان کی کوئی بھی تحریر ایسی نہیں ہے جو قاری کو اشکریز نہ کر دیں. حضور قائد علیہ سنت کی تحریر کے حرف حرف سے جنون عشق کا بھرپور اظہار ہوتا ہے. آئیے میں آپ کی تحریر کا اقتباس آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ میرے دعوے کے استشہاد میں یہ تحریر معین و ممد ثابت ہو. آپ لکھتے ہیں، نماز فجر کے بعد امام اہل سنت کے آستانے پر جب میری حاضری ہوئی تو جذبہ دل کے مد و جزر کا عجیب عالم تھا. ایک عشق سراپا اور ایک پیکر وفا، ایک اخلاص مجسم اور ایک بحر علم و فضل کی خوابگاہ ناز نظر کے سامنے تھی.
فرتی عقیدت سے آنکھیں اشک بارتی بے ساختہ یہ شعر یاد آ گیا، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ نہ جانے کس عالم میں اعلیٰ حضرت نے شعر کہا تھا، گھنٹوں سوچتا رہا، یہ اسی عاشق پاک باز کا مرکز ہے جو شہر خاموشاں کے ارجمندوں کی حرمت و توقیر کے لیے زندگی بھر بے چین رہا۔ اس کے نوک قلم سے روشنائی نہیں ٹپکتی تھی، عشق و عرفان کا آبشار پھوٹتا تھا۔ اس کی تحریر میں ادب سحر تھا کہ بریلی کی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے اس نے ساری دنیا کو اپنے گرد سمیٹ لیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، ہر محفل کا چراغ بننا اور ہر طبقے میں نیک نام کہلانا کون نہیں پسند کرتا، لیکن پیارے یہ تمہارا ہی جگر تھا کہ حق کی خوشنودی کے آگے تم نے نہ کسی کے روٹنے کی پرواہ کی، نہ کسی کے تان و تشنیع سے آزردہ ہوئے، ایک اپنے محبوب کو راضی کر کے تم سارے جہاں سے مستعفی ہو گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اہل حق کی دنیا آج بے اعتراف کرتی ہے کہ تم نے غیرت عشق کی بھٹی نہ سلگائی ہوتی تو اس عہد نفاق آشوب میں یقین و عرفان کا بکھرا ہوا سونا کیسے میسر آتا۔ پس اے امیر کشور اخلاص، دشمنان حق نے اپنے مذہبی غیظ میں سلگ کر تجھے جتنے تانے دیے ہیں، کونین کا پروردگار ان ساری آزاریوں کا تجھے بے پایا اجر عطا کرے۔ یقین جانیے، میں جب بھی حضور قائد علیہ سنت کی یہ تحریر پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت سے متعلق، میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، میں اشک بار ہو جاتا ہوں۔ حضور قائد علیہ سنت کی اس تحریر کے حرف سے میرے اعلیٰ حضرت کی محبت کے سوتے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، جلدی سے اپنی باتیں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت رئیس القلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ یقیناً اپنے دامن میں عشق و عرفان کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ ان کے ہر لفظ کو ہونٹوں سے بوسہ دوں اور پلکوں پہ سجا دوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنی عقیدت کا جس انداز میں اظہار کیا ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ ہماری موجودہ نسل انہیں بھولنے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ انہوں نے عشق و عرفان کے جو چراغ جلائے ہیں، ان چراغوں کی لو کو تیز سے تیز تر کرتے رہیں تاکہ تاریکیوں کا ناگ نئی نسل کو ڈسنے نہ پائے۔ حضور قائد علیہ سنت کی دینی، ملی اور مناظراتی خدمات پر اب تک بالتفصیل قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ان کی حیات کا ہر گوشہ مجلداتی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہ ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب پر قرض ہے کہ وہ ان کی حیات کی بکھری ہوئی کڑیوں کو جلد جلد یکجا کریں تاکہ نئی نسل ان کے نام، کام، فکر و خیال کی پختگی کو مشعل راہ بنائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ڈاکٹر غلام زرقانی شب و روز اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی کئی تشریفات کو آپ نے نئے اسلوب سے، نئی تب و تاب کے ساتھ شائع کی بھی ہے اور شائع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور اس سلسلے میں علامہ غلام زرقانی صاحب قبلہ قابل صد تہنیت ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، حضور قائد علیہ سنت کی خدمات میں صرف تعلیم، تصنیف، درس و تدریس اور مدارس اور مساجد کی تعمیری شامل نہیں ہے، بلکہ انسانی ذہن و فکر کی تعمیر میں بھی انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی ٹکسال میں ڈھلنے والے افراد وہ اشخاص کی طویل فہرست ہے، اس میں سر فہرست ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب کا نام کئی اعتبار سے ممتاز ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخصیت دوسروں کی ذہنی و فکری تعمیر میں اپنا خون جگر جلاتی ہے، وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کی تعمیر و تزئین میں کس قدر پرخلوص ہوگی، یہ سمجھنا چندہ دشوار نہیں۔ یہ بات درست ہے، ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب کے دامن حیات میں علوم و معارف کا جو بھی سرمایہ ہے وہ کسبی ہے، پھر بھی سونے کو سہاگا بنانے میں حضرت قائد اہل سنت کی صحیح فہم سے انکار بہت مشکل ہے۔
ہر باپ کو اپنے جانشین کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی خواہش ہوتی ہے جو اس کا جانشین ہو اس کی زندگی کا صاف و شفاف آئینہ ہو۔ اس حوالے سے ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب نے انہیں مایوس نہیں کیا اپنے والد گرامی کو، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی روح اپنے لگتے جگر یہ خدمات دیکھ کر اپنے مسکن میں ضرور شاداں و فرحاں ہوگی۔ اب حضرات، اب میں چلتے چلتے میں نے صنعت توشیح پر جو اشعار کہے ہیں میں جلدی سے تحت لفظ میں پیش کر دوں اجازت چاہتے ہوئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ صنعت توشیح جی کی خوبی یہ ہوتی ہے، یہ بھی ابھی عرض کر دوں، میں یہ بھی عرض علامہ غلام ڈاکٹر غلام ماشاء اللہ ان کا مجموعہ تحدیث دل ہے، حدیث دل منظر عام پر آ چکا ہے، اور دوسرا مجموعہ منظر عام پر توڑ رہا ہے۔ تو صنعت توشیح کی خوبی بلکہ لازمی اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ نام کے جس حرف سے شعر کا آغاز ہوگا دونوں مصرعوں میں وہی حرف ہونا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ایک مصرے میں حرف رکھتے ہیں، دوسرے مصرے میں آتے ہیں، یہ صنعت توشیح کے خلاف ہے۔ علامہ ارشد القادری 17 حروف ہیں۔ عمل کی عبارت رئیس قلم تھے، قلم تھے۔ علامہ لام، پہلا لام مشدد 2 لام آئیں گے، پہلا لام لباس خطابت کی زینت تھی ان سے، لباس خطابت کی زینت، لبوں کی حلاوت رئیس القلم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا لام علامہ، لسان ایسی پیاری لسان پہ قربان، لسان ایسی پیاری لسان ان پہ قربان، لوائے فصاحت کیا بات ہے، القلم تھے۔ میں بارہا اس سے پہلے عرض کیا، ابھی عرض کر دوں، میں جو باتیں پیش کی ہیں یہ قطعی الفاظ کی بازیگری نہیں، مبالغہ، بلکہ حقیقت کی عکاسی ہے۔ کیا اللہ ایسے ادب خود ادیب ان پر رئیس القلم تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاصر میں ممتاز تھی ان کی ہستی، معاصر میں ممتاز کی ہستی، لیاقت رئیس القلم تھے۔ علامہ ہے چھوٹی، ہزاروں وہابی کے مد مقابل، اس شعر پر خصوصی توجہ کروں گا، حضرت ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب، ہزاروں وہابی کے مد مقابل ہزاروں کی طاقت رئیس کیا القلم، بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ رئیس القلم تھے۔ الف اسیر رضا و رہے زندگی، اسیر رضا و رہے زندگی بھر امین ہدایت تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے رہین کرم ان کے سنی رہیں گے، رضا کی امانت رئیس القلم تھے۔ کیا بات ہے، ارشد شین شہادت دیتی ہے تحریک ان کی، شہادت یہ دیتی ہے تحریک ان کی، شریعت کی عزت رئیس القلم تھے۔ ارشد دال دل ارتقا کی تھے وجہ سکون، دل ارتقا کی تھے وجہ سکون، وہ دلیل بصیرت رئیس القلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ارشد القادری الف لام الف سے اس شعر پہ خاص توجہ دیجیے گا، اور میں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، تحفظ کیجیے گا کہ ارادوں تھا فعالیت کا، ارادوں میں جلوہ تھا فعالیت کا، امان جماعت رئیس تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کا شعر سماعت کریں، حقیقت کا شعر سماعت۔ ارشد القادری لام رستے سبھی بد عقیدے،
ہم بچپنے سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں. جب میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا میرا ایک استاد تھا گورنمنٹ ہائی اسکول میں, وہ پکا دیوبندی تھا, تو وہ ہمیں کیا پڑھایا, ہم اسے پڑھایا کرتے تھے. بہرحال جب تھے یقین جانے اس کا پسینہ چھوڑ جایا کرتا. عرض کیا ہے درستے تھے ان سے سبھی اصابت. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. قادری قاف قیام مدارس کی کثرت ہے شاہد, قیام کثرت ہے شاہد, سارے قیامت قلم تھے. قادری الف ادائیں تھی تصویر ان کی, ادائیں تھی ادائیں تصویر ان کی, ارے قلم تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دال مجھے علامہ غلام زرقانی صاحب نے مجھے بتایا, میں نے ابا سے سنا تھا اس سلسلے میں, لیکن آپ تصدیق ہو گئی. حضور قائد اہل سنت عبدالرحمن دلال الخیرات کا کثرت فرماتے تھے, بلکہ آپ کا معمول تھا, وہ میں نے پیش کیا ہے. درودوں کی کثرت کی تھی ایسی تاثیر, درودوں کی کثرت کی تھی ایسی تاثیر, دلاویز صورت رئیس القلم تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. رئیس القلم تھے. اور آخری شعر قادری ارے سے, رفیع المراتب تھے فضل خدا سے, رفیع المراتب تھے فضل خدا سے, رموز سعادت رئیس القلم تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ہے, اور یا سے آپ دیکھیں, ید طولہ حاصل تھا قدسی سخن میں, ید طولہ حاصل تھا قدسی سخن میں, یوں مہارت رئیس القلم تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ یا شیخ, ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. سید اولاد رسول قدسی کی گفتگو اور ان کے خطاب اور ان کی توشیح نظم سے اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے تھے, اور ظاہر سی بات ہے کہ توشیح نظم ہر شخص نہیں لکھ سکتا, اس کے لیے جگر چاہیے اور قلم میں استقلال چاہیے. یہ ان کا جگر ہے. میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ علامہ سید اولاد رسول قدسی صاحب قبلہ کی شخصیت اور ان کا فکر و فن میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے. میں ایک زمانے سے انہیں پڑھ رہا ہوں اور رسائل و جرائد کے حوالے سے ان کی شخصیت سے میں آشکار ہوں. اور اس وقت اب چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے, حضرت علامہ سید اولاد رسول قدسی کے عالمانہ فاضلانہ خطاب کے بعد جنہوں نے قائد اہل سنت کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے,